بھی میرے سامنے ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ رب ذوالجلال یہاں پر اپنے پیارے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کے بھیجا۔ گواہی کس پر ہے؟ گواہی کس پر ہے؟ مقدمہ 302 کا ہو اور گواہ ہم پیش کریں عدالت میں تو جج پوچھے کہ کس کے گواہ ہو، وہ کہے کہ میں فلاں کی زمین جو ہے نا اس کا گواہ ہو، فلاں زمین کی رجسٹری ہوئی ہے اس کا گواہ ہو، تو جج کہے گا کہ کیا لینے آئے ہو؟ جج کہے گا کہ کیا لینے آئے ہو؟ تو یہاں پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ کس پر گواہ بنا کے بھیجا؟ کس پر؟ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ جس جگہ پر رب ذوالجلال بیان فرمائے کہ میں نے گواہ بنایا، ساتھ میں یہ بیان نہ کرے کہ کس پر گواہ بنایا۔ دوسری جگہ پر سورۃ بقرہ کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شہیدہ، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے سونا محبوب ہم نے آپ کو امت پر گواہ بنا کے امت پر گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو بات واضح ہو گئی، اس آیت کے اندر بات واضح ہو گئی کہ گواہ بنایا کس پر؟ امت پر گواہ بنایا۔ دوسری جگہ پر رب ذوالجلال سورۃ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ وہ منظر کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ بنائیں گے، اور سونا محبوب آپ کو تمام امتوں پر گواہ بنائیں گے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ گواہ بنایا، امت پر گواہ بنایا، گواہ بنایا تو تمام انبیاء پر گواہ بنایا، گواہ بنایا تو تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر گواہ بنایا۔ لیکن یہاں پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، کہ میں نے آپ کو شاہد گواہ بنایا۔ نکرہ بیان کیا ہے، کسی بات کسی معاملے پر خاص نہیں کیا، بلکہ نکرہ بیان کیا ہے کہ کسی خاص واقعے پر گواہ نہیں بنایا، یہاں پر خاص واقعہ بیان نہیں کیا، بلکہ مولا تو نے گواہ بنایا۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میرے محبوب ہم نے تجھے گواہ بنایا۔ مولا کس پر گواہ بنایا؟ رب نے ارشاد فرمایا کہ ہر حقیقت پر گواہ بنایا، ہر حقیقت پر گواہ بنایا۔ یعنی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ میرے سونا کہ تو میری ہستی پر گواہ ہے، میری ہستی پر گواہ مصطفیٰ ہے، میری ربوبیت پر گواہ مصطفیٰ ہے، میری الوہیت پر گواہ مصطفیٰ ہے، میرے حسن پر گواہ مصطفیٰ ہے، میری ذات پر گواہ مصطفیٰ ہے۔ یعنی رب ذوالجلال کے وجود پر جو گواہ بنایا وہ ذات مصطفیٰ کو بنایا۔ یہاں پر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، سورۃ قصص ہے میرے سامنے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے انی انا اللہ، میں رب ہوں، میں رب ہوں۔ رب نے دعویٰ فرمایا میں رب ہوں۔ مولا تو رب ہے، دلیل کیا ہے؟ رب نے فرمایا دلیل یہ ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ یہ پہلا معنی ہو گیا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنایا۔ کس پر گواہ بنایا؟ اپنی ذات پر گواہ بنایا۔ اب جو میرا قرب چاہتا ہے وہ
وہ میرے مصطفیٰ کا بیعت ہو۔ جو میرا قرب چاہتا ہے وہ میرے محبوب کے قریب ہو جائے، جو میرا دیدار کرنا چاہتا ہے وہ میرے سونے مصطفیٰ کو پکڑ لے۔ یہ میں نے اپنے ذوق سے نہیں کہہ دیا، اسی بات کی وضاحت رب ذوالجلال نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمائی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ سونا جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ تیرے ہاتھ پر نہیں بیعت کر رہے ہیں بلکہ میرے رب رحمان کے ہاتھ پر۔ تو یہ فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، یہ پہلا معنی ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ یہ پہلا معنی ہو گیا شاہد کا۔ دوسرا معنی کہ ایک تو رب کے ہونے پر گواہ کون ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا معنی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ کے اندر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ میں نے آپ کو تمام امت پر گواہ بنایا ہے، تمام امت پر گواہ بنایا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ گواہ تب ہی ہوگا نا جب وہ پہچانتا ہو، ساری معرفت ہو۔ 39 شریف کوئی گیا نہیں، مدرسے کوئی گیا نہیں، تو پوچھا جائے وہاں کی بلڈنگ کیسی ہے تو ہم بتا لیں گے نہیں، بتائیں گے تب جب ہم گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا۔ دیکھیں عدالت کا عام جج گواہ قبول نہیں کرتا جب تک اسے اس واقعے کا پتہ نہ ہو۔ یہاں پر رب گواہ بنا رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانتا نہ ہو، پہچانتا نہ ہو؟ حضور گواہ ہیں، امت پر گواہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور جب آپ کا وصال ہوا تب تک صحابہ پر گواہ تھے یا ساری امت پر گواہ؟ کہ جتنی دیر حضور حیات رہے 23 سال کا عرصہ، اس 23 سال کے عرصے میں جتنے لوگ ایمان لائے ان پر گواہ ہیں یا ساری امت پر گواہ ہیں؟ اگر تو ان پر گواہ ہیں تو وہ صرف صحابہ پر گواہ ہوتے، اگر ساری دنیا، ساری ملت اور ساری امت پر گواہ ہیں تو ہم میں سے ہر ایک پہچانتے بھی ہیں۔ یہ فرمایا کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تم پر گواہ ہے، تم سب پر، ہر ایک کی کلی کو بھی جانتے ہیں، جزئی کو بھی جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ یہاں پہ محفل پہ آنا کس سبب سے، کس وجہ سے، کس نیت سے ہم یہاں پر آئے ہیں، ہر ایک چیز کو جانتے ہیں۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، کہ ایک تو رب کے ہونے پر گواہ مصطفیٰ، ساری امت پر گواہ مصطفیٰ۔ تیسری جگہ پر فرمایا سورۃ نساء کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ رب ذوالجلال نے یہاں پر تیسرے معنی کی وضاحت فرمائی کہ سونا وہ دن کیسا ہوگا جب ساری امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بنایا، ان کے نبیوں کو گواہ بنایا جائے گا، ان کے نبیوں کو گواہ بنایا۔ یہ اعجاز ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں وہ صرف اپنی امت پر گواہ ہوں گے، لیکن سونے مصطفیٰ کو رب نے شان ایسی عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی امت پر بھی گواہ ہوں گے۔ اپنی ولادت سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان پر بھی گواہ ہوں گے، ان کی امتوں پر۔ تو فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ تو یہ موضوع تو کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ دعا ہے اللہ کے کائنات مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
تو فرمایا انا روز پہ گج کے کہنا سبحان اللہ. دیکھیں میں تو وعدے کا پابند ہوں جی, پورے ٹائم پہ میں نے, میرا خیال ہے 10 اجازت پھر دے دیں آپ تو پھر آگے. یہ ایک منٹ پہلے ہی بند کر دی. ہاں مولوی مہک دی جان نہیں چھڑتے. تو فرمایا انا ارسلناک شاہدا, ہم نے آپ کو شاہد بنایا ملت پر, اپنے وجود پر, قوم پر, امت پر, اور تمام امتوں پر. گواہ کون ہے؟ مصطفیٰ. تمام امتوں پر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ شاہد ہیں, میرے محبوب شاہد ہیں. دوسری بات فرمائی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا, ہم نے آپ کو شاہد بنایا, گواہ بنایا, اور ہنسانے والا بنایا, خوشخبری دینے والا. یعنی کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو سونا جنت کے تذکرے چھیڑ دیتا ہے, اور مومن مسکرانا شروع ہو جاتا ہے. فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا, کہ سونا ہم نے آپ کو گواہ بنایا اور ہم نے آپ کو ہنسانے والا بنایا. تیسرا فرمایا ونذیرا, کہ سونا جو غلطی کر بیٹھتا ہے, جب وہ غلطی کر لیتا ہے تو آپ اسے دوزخ سے ڈراتے ہیں اور وہ رونا شروع کرتا ہے. انا ارسلناک شاہدا, گواہ بنایا سونے مصطفیٰ کو, ہنسنے والا بنایا تو سونے مصطفیٰ کو, رلانے والا بنایا تو سونے مصطفیٰ کو. ساڈا ہسنا بھی سونے نال, ساڈا رونا بھی سونے نال, ساڈا ہسنا بھی سونے نال, ساڈا رونا بھی سونے. اب یہ شان عطا کی, ایسا سجایا, ایسا پبایا. انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا, یہاں پر ایسا سجایا کہ شاہد. اسی طرح دوسری جگہ پہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا, کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا, مبشر بنایا, نذیر بنایا, داعی بنایا, سراج چمکنے والا بنایا, منیر چمکانے والا بنایا, چمکنے اور چمکانے والا بنایا. تو یہ فرمایا یہ ایسا تاج پہنائے, ایسا سجایا, سجا کے ہمارے پاس بھیج دیا. اب بھیج دیا ہمارے پاس, سونا ہمارے نصیب میں آیا. اب بات یہ ہے کہ بھیجا کیوں, بات یہ ہے کہ بھیجا کیوں. خود رب ذوالجلال نے بیان فرمایا, رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ. دیکھیں جہاں بھی رب ذوالجلال نے بھیجنے کی بات کی ہے, اس کے بعد مقصد کو بیان کرنا مقصود ہو, مقصد کے بیان کرنے مقصود ہو, تو رب ذوالجلال نے لام کے ساتھ بیان فرمایا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ ہم نے سونے محبوب کو بھیجا, ہم نے سونے محبوب کو بھیجا ہدایت دے کر, دین حق دے کر, لی بولیے لی, تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے. اب پتہ یہ چلا کہ لام کے ساتھ بھیجنے کا مقصد بیان کیا جاتا ہے. اس جگہ پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ, ہم نے آپ کو شاہد بنایا, مبشر بنایا, نذیر بنایا, لتؤمنوا باللہ و رسولہ, اس لیے کہ لوگ آپ پر اور مجھ پر ایمان لائیں.
تو پتا چلا کہ سونے کے بیست کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایمان لائیں، یعنی ہمیں ایمان ملا ہے تو سونے کے صدقے سے ملا، سونے کے صدقے سے ملا۔ آج کسی کو ذہنی کمزوری کی وجہ سے یہ موازنہ لگ جائے کہ رب براہ راست دیتا ہے، تو وہ سن لے کہ رب براہ راست کچھ بھی نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں دیتا براہ راست۔ اولاد دیتا ہے والدین کے وسیلے سے۔ پانی ہم زمین سے نکالتے ہیں تو پمپ کے ذریعے سے نکالتے ہیں، آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو مائک کے وسیلے سے پہنچ رہی ہے، ڈائریکٹ براہ راست کچھ نہیں۔ اب کچھ بھی نہیں دیتا اور کچھ کیا، براہ راست کوئی چیز نہیں بنائی، براہ راست کوئی چیز نہیں بنائی۔ آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا لیکن ماں کے وسیلے سے، اور دوسرا وسیلہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے دم کو رکھا۔ رب ذوالجلال سورۃ مریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے تو آپ نے کہا کہ میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، آپ کو بیٹا دینے آیا۔ براہ راست کچھ بھی نہیں بناتا، اور کچھ کیا دے گا براہ راست، جب اس نے ایمان ہی سونے نبی کے صدقے سے ایمان ہی سونے نبی کے صدقے سے ملا ہے تو اور کچھ کیا دے گا۔ جب ایمان ہی نہیں ملا تو جنت کس منہ سے لینے جاؤ گے، جنت کس منہ سے لینے جاؤ گے جب ایمان ہی نہیں ملا، ایمان ہی نہیں دیا تو جنت کہاں سے دے گا۔ تو فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ لوگ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کے وسیلے سے اب کوئی کہے کہ میں ڈائریکٹ رب پر ایمان لاتا ہوں، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ رسول سے سنے، رسول سے سن کر پھر ایمان لائے، پھر ایمان والا، وگرنہ وہ ایمان والا نہیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ، اس لیے کہ تم ایمان لاؤ، رسول کے صدقے سے ایمان ملا۔ اب ایک بات اور ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، یہ بھی فرما سکتا تھا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ، یہ شاہدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا کیوں کہا؟ یہ تیری اور میری بات نہیں ہے کہ ہم فضول کوئی لفظ بیچ میں لیں، یہاں پر ایک ایک لفظ کا دوسرے کے ساتھ ربط ہے، ربط بین الآیات ایک لازمی امر ہے، لازمی امر ہے۔ مفسر یا تفسیر کا ذوق رکھنے والے اس بات کو جانتے ہیں، تو یہ بھی تو فرما سکتا تھا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے ہم نے آپ کو بھیجا اس لیے کہ لوگ آپ پر ایمان لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا ایسا بنا کر بھیجا، ایسا سجا کر بھیجا، ایسا پھپا کر بھیجا، ایسی نصرتیں دی، ایسا کمال دیا، ایسا حسن دیا، ایسا کمال دیا، آپ کو شاہد بنایا، آپ کو مبشر بنایا، آپ کو نذیر بنایا، آپ کو داعی بنایا، آپ کو سراج بنایا، آپ کو منیر بنایا، اس لیے بنایا کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ جیسا سونا ایمان لے کے لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ جیسا سونا ایمان لے گا۔ اس لیے فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم ایمان لاؤ گے اس کے بدلے میں کہ ہم اپنے رسول کو بھیجیں گے سونا بنا کر، سجا کر، پبا کر، اور تم نے بھی ایسا سونا ایمان لے گیا۔ یہ ہو گیا پہلا مقصد، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ایک مقصد، یہاں پر چار مقصد بیان ہوئے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، چار چیزیں بیان کی۔ پہلا مقصد کہ ایمان، کیونکہ ایمان نہ ہوتا تو بات ہی نہ چلے، ایمان ہی نہ ہو تو آگے بات کیا چلے گی کہ کیا کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو، جب ہم یا ایھا الذین آمنو کے خطاب میں ہم شامل ہو گئے، الحمدللہ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں، سارے ایمان والے بیٹھے ہیں، کہنا الحمدللہ، سارے ایمان والے بیٹھے ہیں، سارے ایمان والے بیٹھے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالک ایمان لے آئے تو
تو اس کے بعد سب سے اہم چیز کیا ہے دین میں؟ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کوئی حویلی سے اٹھا، اس نے کہا کہ نہیں جناب، سب سے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے نماز ہے۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا نہیں روزے سب سے اہم۔ تیسرا اٹھا، اس نے کہا نہیں روزے نہیں، زکوٰۃ اہم۔ چوتھا اٹھا، اس نے کہا نہیں حج اہم ہے۔ پانچواں اٹھا، اس نے کہا کہ نہیں تبلیغ اہم ہے۔ ہر بندے نے اپنی عقل کے مطابق کہا کہ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، لیکن رب نے کہا کہ تم چپ ہو جاؤ میری سے۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جو کام ہے، سارے کام متوجہ تھے کہ سب سے اہم کام کون سا ہوگا، تو رب نے فرمایا سارے کام چھوڑ دو، ایمان لانے کے بعد میرے مصطفیٰ کی تم نے عزت کرنی ہے، عزت کرنی ہے، تکریم کرنی ہے۔ تیسرا مقصد فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، بے حد تعظیم کرنی ہے، عزت کرنی ہے اور بے حد کرنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کی بارگاہ بری ہے، رب کی شان براء البراء ہے، تو ایمان کے بعد سب سے پہلے عبادت ہونی چاہیے، عبادت ہونی چاہیے۔ ہماری ذہن یہی کام کرتا ہے کہ عبادت ہوتی، لیکن مولا تم نے یہ کیا ہوا کہ یہ کیوں ضروری ہے؟ پھر فرمایا تسبحوہ بکرۃ واسیلا، کہ پہلے تم نے ایمان لانا ہے، پھر میرے محبوب کی تعظیم کرنی ہے، تکریم کرنی ہے، اس کے بعد فرمایا کہ پھر تم نے اللہ اللہ کرنی ہے۔ مولا تیری شان براء البراء ہے، تیری شان باکمال ہے۔ اب بتا، یہ ایک ذہن میں سوال پیدا ہو گیا ہے کہ تیری عبادت پہلے ہونی چاہیے تھی، تو نے اپنے سونے محبوب کی عزت اور تکریم رکھ دی، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں ایمان کیا براہ راست آ کے دیا؟ براہ راست آ کے ایمان رب نے دیا؟ نہیں، تو کہا کہ جس کے صدقے سے تمہیں ایمان ملا ہے، پہلے دیکھ لوں کہ اس کی عزت اور تکریم کون کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی عزت اور تکریم کون کرتا ہے۔ اب جو اللہ اللہ کرنا چاہتا ہے وہ اس کے لیے ایجنڈا بیان کیا کہ پہلے سونے محبوب کی عزت کر، تکریم کر، پھر میرے حضور سجدہ ریز ہو، میں تیرے سجدوں کو اجر بھی دوں گا، شوق بڑھا بھی دوں گا۔ اب جو حضور کی عزت اور تکریم کیے بغیر ڈائریکٹ اللہ اللہ کرے گا، اس کی تسبیح اس کے منہ پر بے ماری جائے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اگر اللہ اللہ بھی کرنی ہے تو سونے مصطفیٰ کی طاقت سے۔ تو یہ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے بھیجا۔ اب ہر کرتوت کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ میرا سونا مجھے دیکھ رہا، ہر کام کرنے سے پہلے، ہر قدم اٹھانے سے پہلے، ہر نظر اٹھانے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے صرف اتنا دیکھ لیں کہ میرے سونا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن جب ان کے حضور سامنا ہوگا تو کس منہ سے؟ تو یہ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تو یہ آج کا بیان تھا۔ دعا ہے اللہ خلا کے کائنات مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بے ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں
نام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیوں